کسی نے پوچھا نکاح کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نکاح لزوم مہر ہے، نکاح نام ہے مہر لازم ہونے کا. جب انسان نکاح کرتا ہے تو شوہر کے اوپر مہر لازم ہوتی ہے. تو پھر کسی نے پوچھا کہ اس کی بات کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ غموم دہر. کیا فرمایا؟ غموم دہر، پوری زندگی جناب پھر غموں کے اندر گزرتی ہے، بیگم کی یہ خواہشات پوری کرنی ہے، فلان کرنا ہے، ادھر جانا ہے، فلان لے کر جانا ہے. تو پھر فرمایا اس کی بات کیا ہے؟ فرمایا کسوف و ظہر. اس کے بعد انسان کا ان غموں کے اندر الجھ کر کے کمر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دخول قبر، پھر انسان قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہ زندگی کا جو معمول ہے، یہ سمجھے نکاح صرف نفسی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح اس کے اندر اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہے. اور ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ مجھے فلان عورت بڑی پسند ہے، وہ حسب نسب میں بھی اچھی ہے، رنگ میں بھی بڑے خوبصورت ہے، اچھا خاندان کا ہے، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سرکار لیکن فرمایا یا رسول اللہ یہ تمام کمالات اس کے اندر ہیں، لیکن ایک نقص. فرمایا کیا؟ وہ بانجھ ہے، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے. آقا علیہ السلام نے جواب کوئی نہیں ہے بلکہ منع فرمایا اس شادی نہ کرو. پھر وہ صحابی ایک دفعہ اور آئے کہا یا رسول اللہ مجھے فلان عورت سے بڑا پیار ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پر اس کے اندر یہ نقصان ہے. آقا علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے دفعہ وہ صحابی رسول پھر اللہ کے نبی کے مجلس کے آدرس کے اندر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ فلان عورت حسب نسب میں بڑے اچھے، رنگ میں بڑے اچھے، خاندان بڑا اچھا ہے، مال دولت میں بھی بڑا اچھی ہے، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو بچے پیدا کرنے والی ہو، جو کیا کہتے ہو بچے پیدا کرنے والے ہو، آپ سے محبت کرنے والے ہو. اور ان عورتوں سے اس لیے کرو تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں کہ یہ میرے امتیں ہیں. تو جو عورت بانجھ ہے جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھا ہے کہ اس کی وہ بچہ یا بچی پیدا ہو جائے، تو اس سے شادی اللہ کے نبی نے حکم نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کے اوپر کل قیامت کے دن فخر کروں گا. اور علماء نے کہا کل قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ 120 صفحے ہو گئے میدان محشر پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی آخری امت کے آخری فرق تک کتنے ہوں گے ٹوٹل 120 صفحے. ان 120 صفحوں میں صرف 2 صفحے ہوں گے باقی انبیاء کی امتیں، 80 صفحے آقا علیہ السلام کی امت. کتنے ہوں گے بھائی؟ 80 صفحے. اور آقا علیہ السلام کا عمر مبارک کتنا تھا؟ 63 سال. کتنا بات تھا بھائی؟ 63 سال تھا. اس 63 سال کو تقسیم کرو، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد، تو نبوت ہر ایک نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد. تو آقا علیہ السلام کا نبوی عمر 23 سال ہے. کتنا ہے بھائی؟ 23 سال ہے. لیکن اللہ کے نبی نے وہ جو محنت کی کل قیامت میں فرمایا میں تمہارے کثرت پر فخر کروں گا. اس لیے میرے لیے آپ کے لیے حکم ہے کہ ایسے عورتوں سے شادی کرے جو بچے پیدا کرنے والی ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، مال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جناب اور ایسے عورتوں سے شادی نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری اولاد کے اوپر اثر پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لگانے کے لیے آ گیا، بیٹے کو لے کر کے کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے پر میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، میرے بات نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹا. کہا بیٹا یہ تمہارے باپ ہے، یہ تو جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازہ تو باپ ہے. اللہ نے فرمایا اگر تو نے اپنے باپ کو راضی کیا تو تو نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، اگر تجھ سے تیرے باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بچہ بول پڑا. ان کا امیر المومنین مجھے یہ بتا دیجیے گا کیا میرا اپنی اس والد کے اوپر کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بالکل آپ کا بھی اپنے والد کے اوپر حق ہے. فرمایا امیر المومنین حقوق کیا ہے جو میرے اپنے والد کے اوپر ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر، پہلا حق یہ ہے باپ کے اوپر کہ جب وہ شادی کرے تو اس بیٹے کے لیے ماں کا ایسا انتخاب کرے جو حسب نسب میں، حسن میں، کمالات میں اعلیٰ درجہ ہو، ایسا عورت کا انتخاب کرے. ایک حق. دوسرا حق یہ جب بچے پیدا ہو جائے تو اس کو خوبصورت نام رکھے. کیا کرے؟ وہ نام جو کسی نبی کے نام پہ ہو، کسی ولی کے نام پہ ہو، کسی صحابی کے نام پہ ہو، خوبصورت معنی والا نام رکھے.
فرمایا تیسرا حق اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو قرآن اور حدیث سکھائے. کیا سکھائے؟ قرآن اور حدیث سکھائے. اور فرمایا چوتھا حق یہ ہے جب وہ بچی اور بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کرے. تو بچے نے کہا امیر المومنین پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے باپ نے جس عورت سے شادی کیا ہے وہ عورت فلاں مجوسی کی باندھی ہے، وہ جس مجوسی ہے جو اللہ کو مانتے نہیں اس کی باندھی سے شادی کیا ہے. یعنی میری ماں کے انتخاب کے انہوں نے کوئی عزتدار عورت کا انتخاب نہیں کیا بلکہ مجوسی کی باندھی کا انتخاب کیا ہے. دوسری بات میرا نام کے بارے آگے تو میرے باپ نے میرا نام رکھا جعل. جعل کا مطلب ہوتا ہے بدصورت، بد کردار. تو میرے نام کا تو اثر پڑے گا میرے زندگی کے اوپر. فرمایا تیسرا یہ ہے کہ حق یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے تعلیم نے آج تک میرے ابو نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے بیٹا پڑھ لو، یہ حدیث نبی کا فرمان یہ پڑھ لو. تو حضرت عمر فاروق نے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ والے آپ نے اپنے بچے کو نافرمان ہونے سے پہلے نافرمان بنا دیا ہے. آپ نے نام کا ایسا انتخاب کیا ہے جس کا اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. اس کی ماں کے لیے آپ نے اس عورت کا انتخاب کیا کہ معاشرے کے اندر اس کا اثر اس کے اوپر صحیح نہیں پڑتا ہے. آپ نے قرآن اور حدیث کا تعلیم نہیں دیا تو یہ بچہ آپ کا حکم، آپ کی تابعداری، آپ کا جو حکم کس طرح پہچانے گا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ